پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. جنوری کا مہینہ ایسا لگ رہا ہے بڑا اہم ہوگا سیاسی طور پر, کیونکہ جنوری کے حوالے سے حکومت بھی دعوے کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی دعوے کر رہی ہے. شبلی فراز صاحب نے جنوری کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جنوری میں واپس آ جائیں گے, اور اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے, مریم نواز صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت جنوری میں گھر چلی جائے گی. تو یہ جنوری کی تاریخ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے اپنے اپنے اوپوننٹس کے لیے دے دی ہے. دوسرا, پی ڈی ایم کا جو تیسرا جلسہ ہونے جا رہا ہے کوئٹہ میں, اس کے حوالے سے حکومت بلوچستان کا کہنا یہ ہے کہ اس جلسے کے لیے تھریٹس موجود ہیں, اور انہوں نے استدعا کی ہے پی ڈی ایم سے کہ وہ اپنا یہ جلسہ ملتوی کر دیں, جو کہ ملتوی کرنے کے موڈ میں اس وقت اپوزیشن دکھائی نہیں دیتی. اور اپوزیشن کا آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر تھریٹس ہیں تو حفاظتی انتظامات کرنا اور سیکیورٹی دینا حکومت کا کام ہے کسی بھی عوامی اجتماع کو. اب کیا کس نوعیت کے تھریٹس ہیں اور کیا اتنے سنجیدہ تھریٹس ہیں کہ یہ جلسہ ہونا خطرناک ہے, اس پر تو ہم حکومت بلوچستان کا ہی موقف لیں گے. تیسرا یہ کہ آج جلسے سے 2 دن پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بلوچستان کے بچے جو احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچ گئیں. اب اپنے جلسے سے جو کہ بلوچستان میں کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے, اس سے 2 دن پہلے بلوچستان کے بچوں سے اظہار یکجہتی, ایسا لگتا ہے کہ کیا بلوچستان کارڈ کھیلا جا رہا ہے ان بچوں کے ساتھ ملاقات کر کے, کیونکہ بلوچستان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ مختلف پہلو ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام میں. میرے ساتھ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں, پاکستان انصاف کے رہنما ہیں. لیاقت شاہوانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں حکومت بلوچستان کے. عباس آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور شہرہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور سب سے پہلے شبلی فراز صاحب کا آپ کو بیان سنوا دیتا ہوں جو وہ نواز شریف کو واپس لانے کے حوالے سے دعوے کے طور پر انہوں نے دیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں. یہ کہتے ہیں کہ جنوری میں حکومت جا رہی ہے, لیکن ہیں بڑے ہوشیار. سال نہیں بتایا, کون سا سال آیا. یہ 2021 کی بات کر رہی ہیں, 2028 کی بات کر رہی ہیں, یہ 2028 کی بات کر رہی ہیں. اس کے بعد بھی ان کو چانس نہیں ملے گا. ہم نہیں چھوڑیں گے, عمران خان نہیں چھوڑے گا ان کو. جو پیسے انہوں نے لوٹ کر لے گئے ہیں, ہم نہ صرف اس کی سزا دلوائیں گے, وہ پیسے بھی ہم انشاءاللہ واپس لائیں گے. 15 جنوری کی جو تاریخ دی ہے شبلی فراز صاحب نے, مسرت چیمہ صاحبہ یہ کس بنیاد پر یہ تاریخ دی ہے کہ 15 جنوری کو واپس آ جائیں گے؟ ایسا کیا پروسیس میں ہے کہ جس کا 15 جنوری کے قریب ہونے کا امکان ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے وہ واپس آ جائیں گے؟ یہ ایک ہوائی سی تاریخ دی ہے یا کوئی ٹھوس اس کے پیچھے کام ہوا ہے جس کے نتیجے میں 15 جنوری ذہن میں آیا ہے شبلی فراز صاحب اور حکومت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. سب سے پہلے تو آپ نے جو ابھی اپنے پروگرام کی ابتدا میں جو بات کی اس کو میں سیکنڈ کرتی ہوں کہ یہ کنفرمڈ بلوچستان کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ اس ملک میں سندھ والا سندھ کارڈ کھیل رہا ہے, کبھی یہ پنجاب کی پگ کو لگ گیا داغ. تو جو کچھ یہ ڈرامے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بالکل یہ میں آتا ہوں جی, اس پہ الگ سے بات کرتے ہیں بھی آگے چل کے. جی ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو تاریخ کی بات ہو رہی تھی تو اس معاملے میں تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کے نمائندے جا رہے ہیں, اور اگر جانا پڑا تو پرائم منسٹر صاحب بھی جائیں گے, لیکن لنڈن. یہ جو ایک ایبسکانڈر ہے الطاف حسین 2 کی بھی بگڑی ہوئی شکل میں تو کہوں گی, ان کو واپس لانے کے لیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ سے عرض کروں اسد, دیکھیں جہاں تک بات ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, یا جو پرائم منسٹر صاحب کے ترجمان یا ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے آپ کی پوری سٹیٹ کا یہ بیانیہ ہے, ایک ریاست کا بیانیہ ہے, 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے, ایک 22 کروڑ عوام کا بیانیہ ہے, اور ایک ان کا. یہ بڑی سیریس قسم کی بات ہم نے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ساری اویلیبل آپشن جو انٹرنیشنل قوانین ہیں, جو آپ کے ملک کے قوانین ہیں, اور ایک حکومت پاکستان اور جو برطانیہ کی حکومت کے درمیان بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک قانون موجود ہے, ایک معاہدہ موجود ہے, جس کی وجہ سے ہم حق بجانب ہے کہ ہم ایک ایسا غدار, ایک ایسا ایبسکانڈر جو یہاں سے دھوکہ دہی کے تحت کورٹس کو دھوکہ دے کے علاج کی غرض سے باہر تشریف لے کے گئے, اور پھر ماشاءاللہ سے جو معجزے اور جو کرامات انہوں نے ٹھیک ہو کے دکھائے ہیں. کہ آپ اسحاق ڈار کو کیا واپس لا پائے, عوام کا ملک, آپ الطاف حسین کو واپس لا پائے, اسحاق ڈار کو واپس لا پائے, آپ حسن حسین کو واپس لا پائے, آپ علی عمران کو واپس لا پائے, آپ کس کو واپس لا پائے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نواز شریف کو واپس لے آئیں گے؟
یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر نہیں رہے، یہ جتنی بھی باقی شخصیات ہیں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اناف از اناف. اب یہ باقی جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں، چھوٹے بڑے ان کے جو سہولت کار ہیں، جو ریاست کے نام پہ جنہوں نے لوٹا، دیکھیں ان کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد یہ پورا ہمیں سیدھا تھریٹ کر رہے ہیں، اب کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، کہ یا تو ہم اس ملک پہ رول کریں گے، حکمرانی کریں گے، نہیں تو گوروں کے ملک میں جا کے ہم آپ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر لیول پہ جائیں گے. اور یہ چلے گئے ہر لیول پہ، پیچھے تو رہ کچھ نہیں گیا. پیچھے جو کرنا ہے وہ پاکستان نے کرنا ہے، پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. صحیح ہے، لیکن اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم حق پہ ہیں، اور انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی. مسرت صاحبہ، لیکن لوگوں کو یقین اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے پیسے واپس لانے کی بات بھی کی تھی، اور اب بھی کر رہے ہیں کہ لوٹا ہوا مال واپس لائیں گے، لیکن اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا کہ جو پیسے باہر چلیں گے وہ واپس کیسے لائیں گے. اس کا کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے. غیر ملکی پراپرٹیوں کا اور وہاں پر غیر ملکی اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے پیسوں کا سراغ لگایا تھا شہزاد اکبر صاحب نے، لیکن شہزاد اکبر صاحب اس پر وہ پیسے نہیں واپس لا سکے. ایڈریس بتاتے ہیں. اب یہ اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں واپس آ کر، لیکن پہلے میں بتاتی ہوں صرف ایک بات، مجھے اگر موقع دیجیے گا. میں مریم صاحب صرف ایک فکرہ کہ یہ بیچ میں جو پاکستان دوست ممالک ہیں ان کو ڈالتے ہیں. ان کا مطمع نظر یہ رہتا ہے کہ یہ پاؤں پہ پڑھ کے معافیاں بالکل مانگتے ہیں. انہوں نے اس ملک کے جو دوست کنٹریز تھے ان کو انوالو کیا. پہلے بھی ان کو این آر او ملا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ دباؤ میں غیر ملکی طاقتوں کے این آر او لینا چاہ رہے تھے. آپ غیر ملکی طاقتوں کے دباؤ میں ہیں کیا؟ ہم بالکل نہیں ہیں. لیکن پھر کیا میٹر کرتا ہے کہ وہ کسی کے پاؤں پکڑیں یا کسی کے ترلے کریں؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس ملک کے پاس جا رہے ہیں؟ جی 99 میں جس طرح سے یہ گئے تھے، اب یہ تاریخ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مشرف صاحب نے تو دباؤ قبول کر لیا تھا نا، آپ تو دباؤ قبول نہیں کر رہے، اس لیے رزلٹ مختلف ہونا چاہیے. اینی وے، میں مریم صاحبہ نے جو آج دعویٰ کیا ہے میں آپ کو وہ بھی سنوا دیتا ہوں، پھر اس کا جواب لیتے ہیں. جی انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ میں نہ کسی گنتی میں ہوں، نہ میں کسی چیز میں ریلیونٹ ہوں. یہ 2 3 4 بڑے لوگوں کی لڑائی، اس میں عمران خان کہیں بھی نہیں ہے. بھائی عمران خان تو حکومت میں ہے ہی نہیں، اس کو تو ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ ڈمی بھی غائب ہے 3 دن سے. جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے، پنی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہے، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے. جی جنوری سے بہت پہلے چلے جائیں گے. باس آفریدی صاحب، جلسے کر رہے ہیں آپ، جلسے کرنے سے حکومتیں تو نہیں گرتی. آپ کو بھی پتا ہے آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ بڑے اچھے عہدوں پر رہے ہیں. یہ صرف پی ڈی ایم کے جلسوں کی بنیاد پر کیسے پہلے واپس گھر چلے جائیں گی یہ حکومت؟ عمران خان کیسے چلے جائیں گے؟ وہ اس لیے چلے جائیں گے کہ عمران صاحب کی میری بہن نے باتیں کی، اور یہ میرے خیال جب اس الیکشن اور ان کی اقتدار آنے سے پہلے کی باتیں بھی ان کو یاد ہوگی، اور ان کی فیملی اپنے بچے بھی یاد دلائیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا اور ابھی ہماری لیڈر کیا کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس لیے یہ گورنمنٹ جائے گی. اس کا بہت ہی واضح جواب ہے. واضح جواب یہ ہے کہ تحریک چل پڑی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، قوم کو تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے جھوٹ کا وہ سیلاب لگایا ہوا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم اس طرح چلتے رہیں گے تو عوام جو ہے، عوام 22 کروڑ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے. جلسہ ایک اعلان ہوتا ہے، اس کے باہر 10 جلسے اور ہوتے ہیں. ساری قوم باہر روڈوں پہ ہے. تباہی مچ چکی ہے، اکانومی کی، آلات کی، لوگوں کی، روزگار کی. آج آپ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کی بات، انہوں نے جتنی ایجوکیشن کی فنڈز تھے وہ ختم کر دیے. اسکالرشپ فاٹا کے بلوچستان کے ختم کر دیے ہیں. انہوں نے تعلیم کا کہا تھا تعلیم کدھر ہے، روزگار کا کہا تھا روزگار کدھر ہے. انہوں نے کون سی ہے، بجلی کدھر ہے، گیس کدھر ہے. اور تو چھوڑے انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کو ترقی کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم مرغیاں تقسیم کریں اور اس سے انڈے ہوں گے، اس سے انقلاب آئے گا، اس سے جو ہے $50 ارب ہمارے ہمیں ایکسپورٹ میں ملیں گے. وہ مرغیاں بھی نہیں ہیں، وہ انڈے بھی نہیں ہیں. یہ جو دیکھیں یہ بیڈ گورننس کے جو ہیں مسائل، اس پر تو ہر جلسے میں تقریریں ہو رہی ہیں. یہ باتیں 10 15 دفعہ 20 دفعہ دہرائی جا چکی ہیں، ہر شو میں دہرائی جاتی ہیں. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن میرا سوال مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ گھر بھیجنے کا فارمولہ آپ کے پاس کیا ہے؟ انہیں ہمارے پاس فارمولہ یہ ہے کہ جب قوم باہر نکل آتی ہے، اگر یہ پارٹیاں اس قوم کو لیڈ نہیں کریں گی تو ان کو خود ہی جو ہے پوری قوم باہر نکال دے گی. مجبور ہم اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ انتشار نہ پہلے معاشرے میں.
हमारी कौम को नुकसान ना हो, मुल्क को नुकसान ना हो, और जो काम हमने करना है वो दिसंबर तक हो जाएगा। जनवरी की कह रही है लीडरशिप, लेकिन आपको दिसंबर में नज़र आएगा कि दिसंबर में ही आपको तब्दीली पूरी नज़र आ जाएगी। ये तो जनवरी की बातें करें, हम ये करेंगे, ये लाएंगे, इनको ये नहीं पता है कि कल गंदुम का रेट, इन्होंने जो गंदुम का किया, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं एक्शन लूंगा, महंगाई और बढ़ गई, चीनी किधर चली गई। चोरों की बात करते हैं तो चोरों का तो अल्लाह हाफिज, इनके प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज कोट कर देता हूं, वो कहते हैं कि अगर मैंने इख्तिदारी करना है और लोगों पे महंगाई करनी है, ये तो बहुत आसान है इख्तिदार करना, तो लोगों को तो इन्होंने तबाह कर दिया। लूट मार का बाजार गर्म है, चीनी, आटा, घी, लेकिन अगर हम इनको रेट ले, देखिए आप कहते हैं तब्दीली कैसे आती है? जब एक मुल्क में इनकलाब तब आता है जब लोगों की रोजमर्रा की अशिया उनके पहुंच से दूर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट का शैला साहब ख्याल ये है कि अभी तक जो जलसे हुए हैं दो, उसमें अपने वर्कर्स के साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने जलसे किए हैं, उसमें अवाम की बड़ी तादाद, जिनको आप लाखों की तादाद में कहते हैं कि लोग हिस्सा बन जाएं, वो अभी तक नहीं हो पाया। तो क्या लोग शिरकत कर रहे हैं? आपकी राय क्या उन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से मुख्तलिफ है? अच्छा, अब ये है कि अगर अवाम बाहर नहीं निकले और ये सिर्फ वर्कर हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ी पार्टीज हैं। जो 31 जगह पे तो डिक्लेयर्ड कंटेनर्स थे, फिर बड़ी गाड़ियां नहीं ला सकते थे, फिर जो उनके लोकल लीडरशिप है उनके घरों को सील किया हुआ था कंटेनर्स लगा के गुजरांवाला में, और जिस तरह से लोग 2-2 घंटे चल के पहुंच रहे थे, उसके बाद अगर ये सिर्फ वर्कर हैं तो बहुत बड़ी पार्टीज है। और कराची में सबने देख लिया कि क्या सूरत हाल थी। और आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग जलसों में शिरकत कर रहे हैं एवरेज? कराची के जलसे में कितने लोग थे? अपनी तादाद क्या है? कराची के जलसे में काउंट नहीं किए जा सकते थे। आपके ड्रोन कैमरे फिर रहे थे ऊपर और वो देख रहे थे, और वो कह रहे थे कि हर तरफ सर का सैलाब है। तो बात यह है कि ये तो अभी 2 जलसे हुए हैं। पहले जलसे को तो मैं गिनती नहीं गुजरांवाला के, जिसकी राह में इतने कंटेनर लगाए हों कि लोकल कोर्ट्स ने कहा हो कि कंटेनर हटाओ और उसके बाद ये एक्टिविटी की जा रही हो। हाँ, मैं समझती हूँ कराची का पहला जलसा हुआ जिसमें कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन कोविड की वजह से सब पार्टीज के महदूद लोग थे। बाकी आम आवाम ने गुजरांवाला में भी शिरकत की और यहाँ भी की। अगर हमारी 18 अक्टूबर का आपने हर साल का जलसा देखा हो तो ये 2 से 3 दफ़ा जो है वो बाग़ क़ाइद में हुआ है, और हमने अकेली पार्टी ने ये भरा था। कोविड की वजह से हमारे देही सिंध से भी लोग नहीं आए, और ये जो 18 का जलसा होता है इसमें पूरे पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोग शहीद हुए थे। लेकिन अभी सिर्फ ये सिंध के लोग थे, और वो भी पूरे नहीं थे, मोस्टली कराची के थे। तो अगर मसला है, अगर लोगों को छोटा लगता है, ना करें इसके ऊपर बात, हमें करने दें। आज भी जो है मैं ये देख रही थी कि लियाकत शावानी साहब का ही शायद बयान चल रहा था कि क्वेटा में इनके पास लोग ही नहीं है। तो क्या मसला है? क्या मसला भाई, करने दें जी, क्यों डरा रहे हैं हमें? ठीक है, चलिए ये तो इनसे पूछ लेते हैं जरा। जिस तरह से अपनी जान दी है, जिस तरह से अपनी जान दी है, तो वो दहशतगर्दी से घबराई नहीं। जिस वक्त सब उनको ऑफिसेस देने की बात कर रहे थे, बिछड़े भाई डिक्लेयर कर रहे थे, मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, और बाद में किए भी और नाकाम हुए, उस वक्त मेरी कायद ने कहा था कि इस मुल्क को अवाम बचाएंगे और वो बचाएंगे जो लीडर इन हालात में खड़े होंगे। तो आज के जलसों में और पुराने धरनों में ये फर्क है कि पुराने धरने उन 4 सीट्स के लिए हुए थे जो आज भी इनके पास नहीं है, और जो धरने लंदन के कजन की मदद से हुए थे, और वो लंदन के कजन जो मसाइल बताते थे वो आज क्यों नहीं आते कि भाई मैं एक बाहर अदालत लगाऊंगा, ये असेंबली बंद होगी। आज क्या ये हुकूमत चल रही है आपके ख्याल में? ये चल रही है? अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो लेडी हेल्थ वर्कर्स को जिस तरह टांगे मार मार के पुलिस देख रही थी, सबने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे हैं, ये अवाम का ये हाल कर देंगे। अवाम जब कहेगी खाना तो कहेंगे वो मुखैर हजरात के वो है ना लंगर खाने, वहां चले जाओ। वो नहीं का इफ्तिताह करते हैं, और तो कुछ है नहीं इनके पास इफ्तिताह करने को। बाकी तो तख्ती पे तख्ती चढ़ाते या तामीराती काम का जायजा करते। जी, इसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन मैं पहले लियाकत शावानी साहब, ये सर किस नौयत के थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से आप हुकूमत से कह रहे हैं कि वो अपना जलसा मुलतवी कर दें?
جی یہ تھریٹ الرٹ کل نیکٹا نے جاری کیا. فیڈرل ہمارا ادارہ ہے, بڑا رسپانسبل ادارہ ہے, اور انہوں نے نہ صرف کوئٹہ بلکہ کوئٹہ اور پشاور دونوں کا ذکر کیا ہے کہ تھریٹس موجود ہیں. اور کل روگ ڈویژن قمردین کاریز میں ہیوی آرم ایمونیشن بھی وہ کیپچر کیا گیا ہے. تو ڈاٹس جو ہے اس طرح کریکٹ ہو رہے ہیں, اور نیکٹا نے جو تھریٹ جاری کیا ہے بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ جاری کیا. اور کیا یہ تھریٹ اسپیسیفک اس جلسے کے بارے میں ہے؟ میں بھی تھریٹ الرٹ جاری ہوتے رہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ریلیجیس یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, اور پاس میں نشانہ بنایا جاتا بھی رہا ہے. گزشتہ 2 اشروں میں کتنے دہشت گردی کے واقعات, کتنے سوسائڈ اٹیکس ہوئے. مجھے کہنا نہیں چاہیے, میں اس کو کوئی غلط معنی پہنایا جائے گا. 2014 میں اسی کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جب گاڑی میں تشریف رکھ رہے تھے, ان پہ سوسائڈ اٹیک ہوا تھا. چونکہ بلٹ پروف وہیکل تھی, اللہ نے ان کا زندگی اس کو محفوظ رکھا. اللہ ان کی زندگی محفوظ رکھے, جتنی بھی قیادت ہے سب کی زندگی محفوظ رکھے, عوام کی زندگی محفوظ رکھے. ہم دعا گو ہیں. لیکن اسی کارساز میں 18 اکتوبر 2007 کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائیں اسی طرح کے تھریٹ الرٹ سے, اور بعد ازاں 180 جو سیاسی کارکن ہیں تقریباً ایک دہشت گردی کے واقعے میں ان کی شہادتیں ہوئیں. اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے ایک جلسے پہ اسی طرح ایک دھماکہ ہوا. 4 میں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اسی طرح اٹیک ہوا. مولانا غفور حیدری صاحب چند سال قبل مستنگ میں. لیکن جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو شیلا رضا صاحبہ لیاقت صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ ڈرا رہے ہیں تاکہ یہ جلسہ نہ ہو. نہیں, یہ خود ڈر رہے ہیں. جلسہ انہوں نے 3 دفعہ ملتوی کیا, ہم نے نہیں کیا. جب انہوں نے جلسہ اناؤنس کیا پہلا کوئٹہ میں, تو 1 اکتوبر کو میں میڈیا کے سامنے حاضر ہوا اور میں نے کہا یہ جلسہ نہیں کر پائیں گے. پبلک بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ہے. پبلک نے 2018 کے انتخابات میں ان کو رد کیا ہے. شیلا رضا صاحبہ کی جماعت کا بلوچستان اسمبلی میں ایک بھی نشست نہیں ہے. پی ایم ایل این کا صرف ایک نشست ہے. اچکزئی صاحب کی جماعت کا صرف اور صرف ایک نشست ہے. یہاں پر صرف سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت اور جے یو ایف کی, ان کی جو اپوزیشن میں ریزنیبل پریزنس ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور میں نے جب یہ کہا کہ یہ جلسہ نہیں کر پائیں گے تو 2 دن بعد انہوں نے خود 11 اکتوبر کے بجائے 18 اکتوبر کا ڈیٹ دیا. پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے کہا کہ یہ اب بھی یہ جلسہ نہیں کر پائیں گے, مزید ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگا. اور انہوں نے پھر 18 کی بجائے 27 کا ڈیٹ رکھا. اب آپ کی انٹیلیجنس رپورٹ کیا ہے کہ پرسوں والا جلسہ ہو رہا ہے یا ملتوی ہو رہا ہے لیاقت صاحب؟ اب آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ پرسوں والا جلسہ دیکھیں, اب کن آنکھوں سے کس شرم سے یہ اس کو مزید ملتوی کریں گے. اب یہ تو جلسہ کرنے لگے, لیکن اب ہم گزارش کر رہے ہیں, استدعاء التجا کر رہے ہیں, ہمدردانہ مودبانہ دردمندانہ گزارش کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے وسیع تر مفاد میں, ورکرز کے وسیع تر مفاد میں, لیڈرشپ کے وسیع تر مفاد میں, امن و امان کے وسیع تر مفاد میں کہ اچھا یہ تھریٹ جب کل جاری ہوا اس کے بعد ہم نے یہ گزارش کی. اس سے پہلے ہم نے اس موضوع پہ ذکر نہیں کیا. گجرانوالہ جلسے کے وقت کوئی تھریٹ نہیں تھا تو کسی نے اس موضوع پہ بات نہیں کیا, انہوں نے جلسہ کیا. کراچی میں جب جلسہ ہونے لگا تھا وہاں پہ کوئی تھریٹ نہیں تھا, حالانکہ جو بڑی جلسہ ہے وہ تو کراچی میں ہوا, اور شہدائے کارساز کا وہ برسی کا دن تھا. شیلا بی بی نے خود یہ بیان کیا, فرمایا کہ پورے پاکستان سے اس روز لوگ شہدائے کارساز کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں. وہ آئے, اور میرا بھی روز لیکن اس دفعہ نہیں آئے. یہ لوگ کراچی میں پی ڈی ایم کے جو نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, اس کو سننے نہیں آئے, بلکہ وہ بی بی شہید کو اور شہدائے کارساز کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے. یہ پی ڈی ایم کی قیادت نہ بھی جاتے, ان کے لوگ نکل آتے. چلیں, اس پر پتہ نہیں آپ کی بات پہ شیلا صاحب آپ ہنس رہی ہیں بار بار, آپ کی شاید باتیں انہیں بہت فنی لگ رہی ہیں. شیلا صاحب خوشی کی بات ہے, یہ ان کا شاید اعتماد ہے کوئٹہ کے جلسے کی کامیابی کے ہماری بہن کو. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ جو اسکرپٹ دیا جاتا ہے وہ اتنا رٹ لیتے ہیں کہ جو کوئی دوسرا بات کرتا ہے اس کو سنتے نہیں. میں نے کہا کہ یہ 18 اکتوبر ہم اکیلے بھرتے, لیکن کووڈ کی وجہ سے اس دفعہ دیہی سندھ سے بھی کم لوگ آئے اور پورے پاکستان سے نہیں آئے, اور کوئی بڑی گاڑی نہیں کی ہم نے, لوگ خود آئے, پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب 11 پارٹیز ہوں گی, 11 پارٹیز ہوں گی, جی
11 پارٹیز جب ہوں گی تو ڈیٹس میں فرق پڑے گا, آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ان کا کوئی نہیں ہے اور اس الیکشن پہ ناز آئے جس پہ دنیا نے بڑے بڑے کارٹون لگائے اس کے رزلٹ پہ, تو ہمیں جلسی کرنے دیں, کیا مسئلہ ہے, کرنے دیں ہمیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ جب بلوچستان گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, جزیرے قبضے کے منصوبے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہے, مسنگ پرسن پہ بھی آپ کے ساتھ ہے, امن و امان کی خاطر کوئی مسئلہ نہیں, کہہ رہے ہیں امن و امان کی خاطر یہ درخواست کر رہے ہیں. ہمیں جلسی کرنے دیں, اوہو کم لوگ ہوں گے نا ہمارے ساتھ, تو لوگ ہی نہیں ہیں, بس تھوڑے سے لوگ ہوں گے, آپ ہمیں کرنے دیں, اس کو سیکیورٹی دے دیں, آپ جلسہ کریں, تھوڑے سے لوگ ہوں گے, تھوڑے سے. جی اسد بھائی میری گزارش سنیں, جی جی اسد بھائی میری گزارش سنیں. دیکھیں کل نیکٹا کے اس سے تھریٹ الرٹ آنے کے سے قبل ایک جملہ بلوچستان گورنمنٹ کے کسی شخص کا, کسی ذمہ دار کا, کسی ایم پی اے کا, کسی عہدیدار کا بتائیں کہ ہم نے جلسہ ملتوی کرنے کا بات کیا ہو. اس سے پہلے ہمارے ایک خدشہ تھا, 2 خدشے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کے پاس لوگ کم ہیں, باہر سے لوگ لائیں گے, جلسہ ان کا کامیاب نہیں ہوگا, جو انہوں نے بار بار ڈیٹ چینج کر کے خود لیاقت صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لوں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لیتے ہیں, ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. دوبارہ خوش آمدید. مسرت سیما صاحبہ, بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, اگرچہ نرسز بھی احتجاج کر رہی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپوزیشن بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ لوگ سڑکوں پر ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, ان کے جلسوں میں بھی لوگ مہنگائی سے تنگ ہو کر آ رہے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی آج مریم صاحبہ کو ان بچوں کے ساتھ جا کر بات کرنا پڑی, حکومت اس ایشو کو خود ایڈریس کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اسد میں یہ عرض کروں کہ جو مریم ہے نا, وہ بیسیکلی اس ملک میں اس کا دل کرتا ہے کہ جب وہ حکمران نہیں ہے, ان کے اپنے والد محترم کے ایز اٹ از نقش قدم پہ چلتے ہوئے, تو وہ اس ملک میں انارکی, اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. یہ جو 11 جماعتوں کا گٹھ جوڑ ہے, ابھی جیسے فرمایا جا رہا تھا کہ جی بہت ہی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا, تو اسد آپ نے وہ بھی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں خواتین کو گیٹ بند کر کے بند کیا گیا, یعنی کہ ان کو جس طرح بھی لایا گیا, یہ لوگوں پہ چھوڑ دو کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ خواتین وہاں کیسے لائی گئی, ان کو بریانی پہ لایا گیا یا پیسوں پہ لایا گیا یا وہ خوشی سے آئیں, بٹ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا, دروازے بند تھے, اور یہ میڈیا میں ان کی فیملیز نے بھی انٹرویوز دیے اور رپورٹ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا جلسوں کا اور یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا کروڑوں کا, کبھی کہتے 5 کروڑ بھی ان کے کچھ ورکرز نے فگر دی. بھائی یہ جتنوں کا بھی ہے نا, آپ کو عوام, آپ کو الیکشن کا ویٹ کرنا ہے, کریں, نہیں کرنا جائیں, جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. آپ نے اس ملک کی سالمیت تک کو آپ نے چیلنج کر دیا, پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جو لیجسلیشن تھی اس کا آپ حصہ نہیں بنے. کرتے رہے نا, جتنے جیسے آپ نے کیے اتنے شاید کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اچھا سن لینا جو میں عرض کر رہی ہوں, سن لینا, میں تو یہ کہہ رہی ہوں جلسہ پولیٹیکل پارٹیوں کا حق ہے, انہوں نے کرنا ہے, جا کے کریں. ہم نے ان سے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, یہ ہمیں جلسوں کی دھونس نہ دے سکتے نہ ان کو دینی چاہیے. یہ دیکھیں اگر 11 جماعتیں مل کے بھی یہ اتنے بندے نہیں اکٹھے کر سکتے تو پھر ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. جلسوں کا کوئی کسی پہ امپریشن نہیں آنے والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے بڑی بڑی موومنٹ کی ہوئی ہیں تنہا اکیلی پارٹی نے. اگلی ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ابھی لیاقت شاہوانی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, ہمارا یہ فرض بنتا ہے, ریاستی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے, اس میں کوئی غرور تکبر میں, اور یہ دیکھیں جان ہے جہان ہے, زندگی پڑی ہے, ہم ہیں تو ہم سب کچھ کر لیں گے. ہمارا فرض بنتا ہے, ریاستی اداروں کا فرض بنتا ہے ان کو انفارم کرنا. یہ چیز گجرانوالا جلسے پہ نہیں آئی, کراچی پہ نہیں آئی, کوئٹہ میں آلریڈی ایک سینسٹیوٹی ہے, جو حالات ہیں ہمارے سے زیادہ بہتر ان کو پتا ہے. اس کے بعد لیو اٹ لائک ان کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں جیسے ان لوگوں کو مناسب لگے. جیسے اگر یہ واقعی ہی اس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے سوا تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. جہاں تک رہ گئی اگر اس طرح کے تھریٹ الرٹ ہے تو کیا اپوزیشن میں چھوٹا سوال لے لیجیے گا, کیا اپوزیشن کو انفارم کر کے حکومت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, یا ان کی مزید تفصیل میں جا کے خدا نہ خاصا کسی تھریٹ اگر ہے اس حملے کو روکنا, کسی حملہ آور کو پکڑنا, اسے کیفے کے دائر تک پہنچانا اور سیکیورٹی دینا, یہ بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے؟
بالکل ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو گجرانوالا میں سیکیورٹی دی, کراچی میں دی. ادھر ہم سیکیورٹی دینے سے تو اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں خود کو قرار دے رہے کہ ہم نے نہیں دینی. لیکن میرا ایک سوال ہے, بقول ان کے انہوں نے جتنا بڑا بھی جلسہ کیا کراچی کا, ٹھیک اچھا خاصا کراؤڈ تھا, برا نہیں تھا, لیکن کیا مجھے بتائیں اسد, کیا یہ کراچی سے بڑا جلسہ کر لیں گے کوئٹہ میں؟ اس کا جواب ہے نہیں. اس کی وجہ لیاقت شاہوانی نے بڑا لاجیکل بات کی ہے. ہم لاجک سے بات کریں. صوبے کی پاپولیشن کم ہے, سیٹیں جو سن لینا, ریلو کٹے جو جماعتیں ہیں ادھر ان کے پاس بھی سیٹیں ہیں ہی کوئی نہیں. جن کی سیٹیں نہیں ہیں تو انہوں نے کہاں سے بندے باہر سے ادھر ادھر سے لے کے جانے ہیں؟ تو یہ اپنے ورکرز کی زندگیوں پہ ترس کھائیں. یہ خود تو ورکرز تو ہوتے ہیں نا مسرہ صاحبہ, جن کی سیٹیں نہیں ہوتی ان کے بھی ورکرز تو ہوتے ہیں نا. اسد یہ خود تو اسد مجھے لیٹ می کمپلیٹ پلیز. ان کے پاس خود تو مولانا صاحب بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوں گے, ایک نہیں 4 میں ہوں گے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی بلٹ پروف بھی ہوگی اور بلٹ پروف کے اندر یہ سپیچ کریں گے. تو یہ غریب عام آدمی کی زندگی کو, ورکر کی زندگی کیا ان کے لیے اس کی کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ کے جلسوں سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے, جب تھریٹ جاری ہوتا تھا اگرچہ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, خطرے میں ڈال رہے ہیں, سینسٹیو معاملہ ہے, لیکن آپ کے جلسوں سے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھریٹ جاری ہوئے اور آپ نے کہا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دیں, جلسہ ملتوی نہیں کریں گے, اور آپ نے جلسہ ملتوی آج تک اپنا طے شدہ جلسہ ملتوی نہیں کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن, اب جو اپوزیشن ہے اس کو ویسا نہیں کرنا چاہیے جیسے اس وقت کی اپوزیشن کرتی تھی؟ دیکھیں کوئٹہ کے جو حالات ہیں, اور آلریڈی اس وقت انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھو نا, اگر ہم بارڈر کی بات کریں, کتنی کوئٹہ کے اندر پچھلے دنوں میں جو ہمارے آرمڈ فورسز کے ایک دن کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, کیا یہ اپوزیشن کو نہیں پتا کہ ہمارے وہ جو جوان تھے جن میں آفیسرز بھی تھے, ایک ہی دن میں ہم نے وہاں پہ کتنے شہداء, ٹھیک ہے نا, یہ تو صحیح ہے. چلیں میں مجھے چیزیں جو ہے نا عباس آفریدی صاحب, اس لیے یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے جا رہے ہیں. یہ سیاست اپنی چمکانے کے لیے ان کو یہ چیز چاہیے تو کیا پریشانی ہے؟ یہ تو لاشوں پہ میں کہنا نہیں چاہتی, لیکن اب میں کہہ دیتی ہوں, یہ لاشوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ ایندھن کا کام دے گی, ان کی یہ جو موومنٹ ہے لوگ یہاں پہ مارے جائیں گے. مجھے عباس آفریدی صاحب, ایز اے ریاست ہم معصوم, خدا نہ خواستہ اللہ کرے ایسا نہ ہو, جلسہ بخیریت اپنے انجام کو پہنچے اور کوئی انفارچونیٹ چیز نہ ہو. ہماری دعا بھی اور حکومت سے درخواست بھی ہے کہ وہ اس پہ کرے, اور حکومت ضرور اس پہ غور و فکر کر رہی ہوگی. ریاست کے ادارے بڑے ویجیلنٹ ہوں گے, ضرور اس کو دیکھ رہے ہوں گے, تھریٹ کو سیریس لے رہے ہوں گے. لیکن مجھے عباس آفریدی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ آپ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے مسرہ صاحبہ نے کہا تھا کہ بلوچستان کارڈ کھیل رہے ہیں, اسی وجہ سے مریم صاحبہ نے جا کے بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بات کی ہے, ورنہ پہلے انہیں کبھی خیال کیوں نہیں آیا کہ اس پر بات کریں. اب پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے تو آج وہ ان بچوں کے پاس پہنچ گئی ہیں اور ان کو یہ سمجھا رہی ہیں کہ جا کے حکومت بنی گالہ تک محدود ہو گئی ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. کیا آپ کون سا کارڈ کھیل رہے ہیں عباس آفریدی صاحب؟ بچوں کو بٹھایا, خود بٹھایا انہوں نے. بات اچھی ہے, ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن کی پیسے بند کر دیں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کو لوگوں سے کوئی یونیورسٹیوں سے نکالے, یہ انہوں نے کیا ہے. یہ سارے کام سب لوگوں کو فاٹا و بلوچستان میں یونیورسٹیوں سے انہوں نے نکالا ہے. اگر یہ نکال کے لوگ آتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ان کو افسوس ہوتا ہے, اور اس کو بلوچستان کارڈ کہہ رہی ہیں, بڑی افسوس کی بات ہے. پہلے وہ لوگ مشین کی کلیشن کوف نہیں مانگ رہے ہیں, وہ قلم مانگ رہے ہیں, اور قلم کا پوچھنا بھی ان کے لیے عذاب ہے. یہ کہتے نہیں ان کے ہاتھ میں کلیشن کوف دے دو. یہ عجیب بات ہے کہ یہ کیا تعصب کی بات کرے. دوسرا مجھے بڑا افسوس ہوا بلوچستان کے نمائندے سے, انہوں نے کہا تھریٹ الرٹ آیا ہوا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لیے. خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ہم 2 صوبے بہت رل گئے, بہت ہمارا خون بہہ گیا, ہمارے لوگ بہت بے روزگار ہو گئے, ہمارے لوگوں کا روزگار تباہ ہو گیا, نظام تباہ ہو گیا, ہر ایک چیز تباہ ہو گئی. آج پھر سیاست میں اس 2 صوبوں کا نام لیا جا رہا ہے, تھریٹ الرٹ ہے. یہ جو انہوں نے تھریٹ الرٹ کی بات کی ہے اداروں کی, اس سے اکانومی کدھر جائے گی, اس سے سٹاک ایکسچینج کدھر جائے گا, اس سے باہر کا انویسٹر کدھر جائے گا. ایک چلتے پرتے ملک کو اس جیسے نالائق لوگ جو ٹی وی پہ آ کے اس کو اس طرح تاثر دے, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا انہوں نے 5 جلسے ان کے لوگ نہیں ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمبل ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تھریٹس ہیں. یہ تھریٹس 2 صوبوں میں ہیں جو سب سے چھوٹے صوبے, جن کا ایڈمنسٹریشن جو ہے مضبوط, اور ادھر آبادی کم جو ان کے کہنے پہ, اور جو بڑے شہر ہیں, جو بڑے صوبے ہیں, ادھر تھریٹ الرٹس نہیں ہیں. یہ
اور بند کر دینا چاہیے یہ کھیل کھیلنا. ہمارے لوگوں کے ساتھ اور خون نہ بہایا جائے. ہمارے لوگوں کو, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی یہ باتیں کر کے ہمارے لوگوں کو اور روزگار دے رہے, ہمارے لوگوں کے لیے اور تباہی کا سبب آپ نہیں بن رہے؟ دھماکہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ہم نے تو یہ دھماکے بہت دیکھ لیے, یہ لڑائیاں ہم نے بہت سی دیکھ لی ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے کہ ایک ملک کو ترقی دینی ہے یا ملک کو اور تباہ و برباد کرنا ہے؟ کل سٹاک ایکسچینج گرے گا ان کی یہ باتوں سے, کل جو باہر کا انویسٹر ہے وہ اس ملک میں نہیں آئے گا, کل جو ہے پوری بے روزگاری کی آلریڈی لہر چل رہی ہے اور بے روزگاری ہوگی. خالی یہ اپنے اقتدار کے لیے وہ راستے اختیار کر رہے ہیں جو ایک مملکت کو نہیں کرنی چاہیے, ایک نظام کو نہیں کرنا چاہیے. یہ جو راستہ خالی لوگوں کو ڈرانے کے لیے, خالی لوگوں کو گھبرانے کے لیے کہ یہ اسٹیٹ کا کام کیا ہے, آپ سیکورٹی دیں, آپ ادھر انتظام کریں, آپ لوگوں کو جان و مال کا حفاظت کریں. آپ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں, لاشوں سے کھیل رہے ہیں؟ لاشوں سے آپ کھیل رہے ہیں, لاش آپ گرانا چاہ رہے ہیں, تھریٹ آپ کر رہے ہیں, ڈرا آپ رہے ہیں. ہم نہ ڈرنے والے ہیں, نہ ڈریں گے. ہم اپنے قوم کی حقوق اس میں عباس حفیظ صاحب کوئی سیاست اس حد تک بے رحم پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی مضبوط کریں گے کہ کسی کو دانستہ طور پر کوئی نقصان پہنچانا چاہے. لیکن لیاقت شاہوانی صاحب, یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف اپوزیشن کا جلسہ روکنے کی خاطر یا انہیں پولیٹیکلی نقصان پہنچانے کے لیے پورے پاکستان کو خوفزدہ کر رہے ہیں, وہ یعنی آپ کے اس تھریٹ پر یقین نہیں کر رہے وہ کہ یہ اصل تھریٹ ہے یہ. جی بس میں ایک سوال آپ کے شیلا صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. اپنا جلسہ منعقد کرنے سے جو ہے دیکھیں اپوزیشن جو ہے خود اپنا جلسہ کرنے سے وہ خوفزدہ تھے. 3 دفعہ ڈیٹ کیا ہمارے کہنے پہ انہوں نے تبدیل کیا؟ کیا 11 اکتوبر کا ڈیٹ ہم نے دیا تھا؟ کیا پھر اس کو 18 اکتوبر ہم نے کہا؟ پھر اس کو 25 اور جب انہوں نے 18 کا ڈیٹ رکھا تو پیپلز پارٹی کی قیادت شیلا بی بی انس رہی ہیں, ان کی قیادت نے کہا, پی ڈی ایم کی قیادت سے کہ 18 اکتوبر کا ڈیٹ انہوں نے فکس کیا. اس میں بدی نہیں آتی ہے, بدنیتی کی بنیاد پہ کی گئی ہے. انہوں نے کہا, ہم نے تو نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آپس کے معاملے ہیں جو ابھی بڑا جذباتی انہوں نے تقریر کیا, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دھماکوں سے ڈرنے والے نہیں. وہ خدا نخواستہ خود خون لینے کی بات کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے. ہم تو کہتے ہیں آپ ملتوی کریں, خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش نہ ہے. جہاں تک سیکورٹی کی ذمہ داری, بلوچستان گورنمنٹ کی ذمہ داری, آف کورس یس. ہم نے پرسوں ہی اپنا 28 نکاتی جو TOR ہے سیکورٹی کے حوالے سے, تمام ارینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے پبلک کیا, جس کے تحت بلوچستان گورنمنٹ فول پروف ارینجمنٹس ہم کر رہے ہیں. تمام لیڈرشپ کو ہم بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کر رہے ہیں. جہاں پر ان کے رہائشیں ہوں گی اس کو ہم کارڈن آف کر رہے ہیں. جلسے کی جگہ جو ہے کل تھریٹ کے بعد ہم نے اسٹیڈیم میں کنورٹ کیا, وہاں ہم نے چینج کیا اس کو. تمام لیڈرشپ جس روٹ سے آئیں گے وہاں پر ہیوی ڈپلائمنٹ کی گئی ہے. صرف کوئٹہ میں 3000 سے 5000 پولیس پرسنل, لیویز وغیرہ سیکورٹی ایجنسی, ان کی ڈپلائمنٹ ہم کر رہے ہیں. شیلا صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ بلاول صاحب اب حتمی طور پر طے ہو گیا ہے کہ وہ تو جلسے پہ نہیں آ رہے, ان کی نمائندگی کون کر رہا ہے, ان کی جگہ پہ کون تقریر کرے گا, اور کیا اس جلسے کی اہمیت کراچی اور لاہور کے یا گجرانوالہ کے جلسے سے کم ہے کہ بلاول صاحب اس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا, بلاول صاحب ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ بھی جائیں. ایک منٹ ہم بلاول صاحب کس کے بیٹے ہیں شاہوانی صاحب, ذرا خیال کر کے بولیں, کس کے نواز ہیں, کس کے بیٹے ہیں, خیال کر کے بولیں. ابھی تک جو آپ نے دھماکے بتائے وہ آپ سب پہ نہیں تھے, وہ آپ سب پہ نہیں ہوئے, ہم پہ ہوئے. ہمیں ڈرنا چاہیے. آپ بیچ میں نہ بولے, بیچ میں نہیں بولے, آداب کا خیال رکھیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں بھائی, ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ خاموش ہو جائے نا. نہیں دیکھیں اسد صاحب یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں بولوں جب بھی یہ 2 بولیں گے اور ویسے بھی یہ 2 بولیں گے. باقی لوگ بات نہ کریں جی. بھائی جتنے حملے ہوئے ہم پہ ہوئے, آپ پہ نہیں ہوئے. آپ کے تو وہ بچھڑے بھائی ہیں, آپ تو انہیں آفیسرز دینا چاہتے. تو میں شیلا صاحبہ اس ملک میں ہر ایک کو نقصان پہنچا ہے اس دہشت گردی کی. یہ بتانا نہیں, اب آپ مجھے نہیں, میں ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ ہمیں ہمارے واقعات سے ڈرا رہے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. ایک چیز میں مختصراً اگر لیاقت شاہوانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں کہ یہ بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, اس پر آپ کا کیا موقف ہے, اور کیا آپ کا گورنمنٹ کی سطح پر پنجاب گورنمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ اپوزیشن کے پر الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے, اور مسرت چیمہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ خود ان بچوں کو ان کے جذبات سے کھیل کر ان کو وہاں بٹھایا گیا, احتجاج کرایا جا رہا ہے ان سے. کیا واقعی بلوچستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں, اعلی کار بن رہے ہیں جلسے کے لیے جو پرسوں ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹ 2013 سے ان کو پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں
اسکالرشپ فراہم کی جاتی رہی ہے. اب 2020 میں پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خصوصاً بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہمارے 180 کے قریب اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں, وہ ان کو اسکالرشپ نہیں دے رہے. ہم نے یہ معاملہ جو ہے سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب, گورنر پنجاب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے ایشو ٹیک اپ کیا, لیکن ان کے سطح پہ اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. لیکن ہم اپنے اسٹوڈنٹس کا جو تعلیمی سال ہے اس کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے. بلوچستان گورنمنٹ نے فوری طور پہ 2 کروڑ روپے ہم نے ریلیز کر کے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیے ہیں, اور یہ الطلب مسئلہ ہے. بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ایک اپرچونٹی پنجاب کے تعلیمی اداروں میں موجود تھی, اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اس کو میٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, جس کا ہمیں افسوس ہے. اور عثمان بزدار صاحب نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں گے. پھر آپ کیا اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ بچے جو پیدل مارچ کر کے لاہور پہنچے ہیں, یہ ان کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اور ان بچوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے پیدل مارچ کر کے یہاں پر آئیں؟ مسرت چیمہ صاحبہ کی بات سے آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیں, اس حد تک میں ضرور اتفاق کروں گا کہ اس سے قبل مریم بی بی نے کبھی بلوچستان کے کسی اسٹوڈنٹس, چاہے وہ پنجاب میں دھرنا دے کر بیٹھے رہیں, جامعہ پنجاب میں جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے جو ان پہ تشدد ہوا, کبھی وہ ان اسٹوڈنٹ سے ملنے نہیں گئے, کبھی ہاسپٹل میں ان سے ملنے نہیں گئے, اسلام آباد میں جب انہوں نے دھرنا دیا کوئی ان سے ملنے نہیں گئے. تو اس ایک اہم موڑ پہ جبکہ بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, بلوچ اسٹوڈنٹ, ایک تو یہ لاہور پہنچ گئے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ لاہور کی جو قیادت ہے وہ پرسوں کل کوئٹہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ جو کوئنسیڈنس ہے, اس سے ظاہر ہے جو اپوزیشن کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرور کوشش کریں گے, اور ان سے ملنے بھی گئے اسی سلسلے میں کہ اس کا پولیٹیکل جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. لیکن کچھ بھی ہو, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے اس ایفرٹ کو بھی, کم از کم کہ بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے وہ ملنے گئے, ان کو انہوں نے تسلی دی. اور ہم پنجاب گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ اس وقت پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. خصوصاً عثمان بزدار صاحب پنجاب کی تاریخ کے وہ پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو ہر مہینے 1.5 بعد جو ہے بلوچستان تشریف لاتے ہیں. بلوچستان کے ساتھ ان کی محبت ہے, ان کا لگاؤ ہے, وہ ایک بلوچ سردار ہیں, اور ان کا جو محبت ہے جو بلوچستان کے لیے ان کی گڈ ول جیسچرز ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں. چلیں, میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر میں واپس آ کے پھر یہ پوچھتا ہوں کہ پرسوں کے جلسے کے لیے آپ کتنے لوگوں کا ذہن میں رکھ کے انتظامات کی تیاریاں کر رہے ہیں, بطور گورنمنٹ آپ کتنے لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ میں ابھی آپ سے پوچھوں گا. لیکن پہلے عباس آفریدی صاحب مجھے یہ بتائیے, کیا یہ اس تجزیے سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا وہ مسلم لیگ نون کی طاقت کی بنیاد پر ہوا, کراچی کا جلسہ سندھ کے دست بازو پر لڑا گیا یا وقوع پذیر ہوا, اور یہ جو پرسوں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس پر آپ مولانا پر انحصار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں گجرانوالہ کے جلسے میں لاہور سے روانہ ہوا, کوئی مانے یا نہ مانے, ہماری ریلے جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر نہیں گئی. مریم بی بی, میں اور صفدر 2-3 آدمی اسٹیج پہ گئے, ریلے سارے باہر کنٹینروں کے ساتھ اس کو روک دیا گیا. فضل الرحمان صاحب کی ریلے نہیں آئی, بلاول کی نہیں آئی, جو اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا عوام سے وہ پہلے سے ہی بھرا ہوا تھا. فضل الرحمان صاحب کے یہ کہہ دینا کہ یہ پارٹیوں کا آپ یقین مانیں کہ میں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, اپنے ریلی کی کوریج نہیں کیا, اگر آپ دیکھ لیتے کتنے لوگ تھے. اگر آپ دیکھ لیتے آپ کا جو نمائندہ اس کو بتائیں, ان کی ریلے کی تصویر آپ کو دکھا دے, جو آپ لوگ دکھا نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یقین مانیں کہ اپوزیشن ابھی بھی بہت لیٹ ہو گئی ہے, عوام اپوزیشن سے آگے ہے. عوام کی جو تنگی ہے, جو پریشانی ہے, جو گھر میں حالات ہیں وہ ان کے برداشت سے باہر ہیں. جو بھی بزنس مین ہیں, ان کے ساتھ جو امپلائیز ہیں وہ بار بار چیخ رہے ہیں کہ اس سیلری میں ہمارا کام نہیں ہوتا, جو تباہی آ چکی ہے ملک میں. اگر لیڈرشپ اس موب کو, اس کراؤڈ کو کنٹرول نہیں کرے گی تو ملک کے لیے بڑا نقصان ہے اور بڑے مشکلات بننے کا اندیشہ ہے. یہ باتیں کہہ دینا کہ ٹی وی چینل پہ شام کو کہ یہ ہو رہا ہے, ہم یہ کریں گے, ہم یہ کریں گے. میری بہن, میرا بھائی خالی یہ کہہ دیں کہ 6 مہینے میں, 3 مہینے میں ہم سب کچھ سستا کر دیں گے, ہم بجلی ٹھیک کر دیں گے, ہم گیس ٹھیک کر دیں گے, ہم واپس ہر ایک چیز ٹھیک کر لیں گے. ہم یقین سے کہہ رہے ہیں, اور ہم جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو لائیں گے,
उसी तरह ये कह दें कि 2 महीने में ये चीज़ें वापस सस्ती हो जाएंगी, हर एक चीज़ जो चीज़ की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ये कर नहीं सकते। जो आदमी हर वक्त टीवी पे बैठ के खाली हम झूठ बोले, मुझे अफसोस हुआ आज मैं एक बयान प्राइम मिनिस्टर साहब का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो फाटा को 3% सारी सूबों ने वादा किया था फंड देने का, तो हमने आप भी जो है सूबे नहीं दे रहे हैं, तो 3 सूबे तो आपके पास है, आप उस 3 सूबों से तो फाटा को अपना फंड दे देना, बाकी एक सिंध का सूबा रह गया उसे खुद लोग ले लेंगे। अफसोस है कि हम इस सियासत से नहीं निकल रहे। यकीन माने मुल्क में क्राइसिस हैं, मुल्क में बुरा हाल है, खास कर वो तबका जो एक सफायतपोशी में अपनी जिंदगी अपनी बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा था, वो इस वक्त पहले उसने कर्जे लिए, कर्जों लेने के बाद अभी उसको कोई कर्जा भी नहीं दे रहा, उसने वो कर्जा भी वापस करना है और इससे के आगे उसने अपनी फैमिली को भी चलाना है। चलें, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है अब्बास हाफिज़ी साहब, इससे तो कोई इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता कि आवाम मुजरिम तस्वुर किया महंगाई जाएगा। से शदीद परेशान है। और अगर आपने मुसर्रत चीमा साहबा इस पर कुछ संजीदा कोशिश ना की, ये जो आपने कोशिश के नाम पर सस्ते बाजार लगाने की एक एक्टिविटी की है, उसका इम्पैक्ट नहीं आ सकता। आप अगर इसको परमानेंट बुनियादों पर महंगाई के मसले को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अवाम जो है ये अपोजिशन के साथ जाकर मिलने का एक चांस मौजूद रहेगा। तो आप इस ऑप्शन पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं बतौर हुकूमत? देखिए असद, हमारा फोकस है ही अवाम, और हम अवाम के लिए देखिए जो 72 सालों में इस मुल्क में बिगाड़ करके सबसे तारीख का बड़ा कर्जा हम उतार रहे हैं, उसके बाद ये चाहते हैं कि उसको रिवर्स हम 2 सालों में कर दें। वो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अवाम को रिलीफ हर लेवल पे देने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एक एपिसोड सिर्फ अभी आपने देखी है जो इन प्रोसेस है इंशाल्लाह ताला। और मैं अब्बास भाई को ये गारंटी करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप हमारा हर महीना पिछले से बेहतर देखेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले बड़ा जज्बाती हो गए थे, इनका होना बनता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो नवाज शरीफ साहब इतना पाकिस्तान दोस्त बयानियां लेके लंदन गए, मुझे लगता है वो लंदन से इन्वेस्टर लेने गए और इंशाल्लाह उनको मिल भी गए होंगे। इतना अच्छा बयानिया है कि इंडिया में उनको लाइव कट मिलता है और आजकल वो मोदी से ज्यादा माधुरी से ज्यादा दोनों बाप बेटी छप रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं उनके सारे नेशनल चैनल्स के अंदर। उसकी वजह ये कि वो पाकिस्तान दोस्त बयानियां इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो ऐसी ऐसी पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज और पॉलिसी बता रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इंडिया उनको लाइव कट करता है। जहां तक रह गई अवाम की बात, अवाम के लिए ही हम आए हैं और अवाम को हम वंस फॉर ऑल निजात दिला के जाएंगे। आगे हम आए या ना आए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि अवाम पर आपका पूरा फोकस है, और अगर फोकस के बाद ये हाल है तो फिर तो शायद आपको फोकस हटा के देखना चाहिए, शायद उससे कुछ बेहतरी पैदा हो जाए। फोकस थोड़ा सा हटा के देखें। साथ ये कि हमें जिस तबाह हाल इकोनॉमी इन्होंने हमारे हवाले की, मजीद तबाह हाल होती जा रही है। कुछ सेल्फ क्रिएटेड भी थी। आखिरी में मैं 20 सेकंड ऐसा नहीं है, आपको पता है तारीख का बदतरीन अगर कह रहा हूं तो कुछ फिगर्स मेरे पास भी होंगे, कुछ बुनियाद मेरे पास भी होगी ना जिस वजह से कह रहा हूं। शाहवानी साहब, कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं परसों, मुख्तसरन एक जुमले में? देखिए 25 अक्टूबर का डेट जो है पीडीएम के क़यादत की यकीनदानी पे ये अब तब्दील नहीं कर रहे और ये यकीनदानी कराएंगे ये एक लाइन में बता दें, टाइम नहीं है। तमाम जमातें मिलके लोग सुने, लोग कोयटा चले। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, फिक्र नहीं आप गेस करना नहीं चाह रहे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।